بھٹی صاحب یہ تو لگ رہا تھا کہ رچرڈ گرنیل نہیں، ارشاد بھٹی جو ہے وہ ٹرمپ کا اسپیشل انوائے اور بات کر رہا ہے. بہت وارم ویلکم حافظ حمداللہ صاحب اور بیرسٹر عقیل ملک صاحب کا مسکراتا ہوا چہرہ. پتہ نہیں یہ مسکراہٹ کب تک رہے گی ان کے چہرے پر، ٹرمپ انتظامیہ کے پاور میں آنے کے بعد سے کب تک رہے گی. لیکن بھٹی صاحب یہ تو لگ رہا تھا کہ رچرڈ گرنیل نہیں، آپ انالیسس کر رہے ہیں. مجھے بھی گرنیل صاحب اور اپنا چہرہ دونوں پرنور ہیں نا. گرنیل صاحب کا چہرہ تو پرنور ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بتاتا ہوں. پہلے تو یہ آج 25 دسمبر ہے جی، مسیح برادری کو مبارکباد. اور آج نواز شریف صاحب میرے محبوب قائد کا بھی یوم ولادت ہے، اور آپ اور نواز شریف صاحب کو بھی مبارکباد. اور آج ان کے پوتے ذکریہ کی بھی شادی ہے، تو ان کو بھی مبارکباد. آپ جا رہے ہیں اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے وہاں میری مبارکباد دینی ہے لیفٹ سائڈ پہ پپی لے کے. یہ میں نے کہا ہے آپ سے، اور آپ نے مبارکباد دینی ہے. اچھا تو ہو گئی بات. نہیں آپ کا بھی کوئی زندگی جو ہے نواز شریف صاحب بغیر چلتی نہیں ہے. نہیں میں جس طرح کے دوسروں کی یار آج میں ان کی مبارکباد دے رہا ہوں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیفٹ سائڈ پہ اپنے پپی دینی، جپھی مارنی اور کہنا ہے کہ ارشاد بھٹی بھی مبارک دے رہا تھا. ٹھیک. اور آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو ہمارے محبوب قائد ہمارے آقا نے بلایا ہے. تو ہو گئی بات. آپ کا ٹائم ہو گیا ختم. حمداللہ صاحب کو جا رہا ہوں. نہیں دوسری بات تو آج جو اہم بات ہے، آج قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت بھی ہے. پاکستان کے اب تک کے واحد شخص جن کے آگے لیڈر لگایا جا سکتا ہے، رہنما لگایا جا سکتا ہے. اور قائد آپ کو جنم دن مبارک ہو. اور قائد معذرت، ہم نے آپ کا ملک توڑ دیا اور ہم شرمندہ ہیں. ہم نے جیرے بلیڈوں اور بنارسی ٹھگوں کو قائد اعظم ثانی بنا دیا. اور قائد ہم شرمندہ ہیں کہ آج آپ صرف ہمارے ہاں تقریروں میں ہیں، بیانوں میں، حوالوں میں اور نوٹوں پر ہیں، اور نوٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہیں. اور قائد ہم شرمندہ ہیں. تیرا پاکستان، آپ کا پاکستان کشکولستان، فقیرستان، اجڑستان، گلستان. قائد ہم شرمندہ ہیں کہ جو آپ نے تو کہا تھا ایمان، اتحاد اور تنظیم، ہم نے اس کا ترجمہ کیا لٹو پھٹو پھر لٹو پھر پھٹو. اور قائد ہم شرمندہ ہیں آخری بات کہ تیرے ٹوٹے بکھرے پاکستان میں نہ آزاد عدلیہ ہے، نہ پارلیمنٹ کا تقدس ہے، نہ ووٹ کی عزت ہے، نہ چادر چار دیواری کا تحفظ ہے، نہ انسانوں کے حقوق ہیں، نہ سچ بولنے کی روایت ہے. ٹھیک ہے. رچرڈ گرنیل تو اب رچرڈ گرنیل صاحب تو کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ وہ رچرڈ گرنیل صاحب کا میں آج ایک منیب شیخ، آپ کے دوست اور میرے دوست، اسی طرح کا ایڈوکیٹ منیب شیخ اور انجو فاروق کو مت بھولیے گا جو 17-6 سے ہار رہا ہے. ٹھیک ہے. تو رچرڈ گرنیل صاحب وہ آج حکومتی ایک لائک مائنڈڈ بڑے حکومت کے فیورٹ آدمی سے میری بات چیت منیب سے. تو میں نے اس سے کہا کہ یار یہ رچرڈ گرنیل کوئی مجھے کہتا ہے کوئی زیادہ ہی نہیں آ گیا، عمران کو رہا کرو، عمران کو. میں نے کہا کہ یار اس کا ایک توڑ ہے. کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا اسے سیتا وائٹ کیس میں ڈالو اس کا نام، اور یہ بتاؤ کہ یہ گواہ تھا سیتا وائٹ، عمران خان نے جو کچھ کیا، یا اسے عدت میں نکاح کیس میں شامل کر لیں رچرڈ گرنیل کو. ہاں کہ یہ. اور خاور مانیکا صاحب نے ایک اور ہی بیان دینا ہے کہ یہ عمران خان کو پک اینڈ ڈراپ یہی کرتا تھا، یا اسے اس طرح کرو، یا عدت میں نکاح کا مشورہ اسے نے دیا تھا، یا اسے 190 ملین پاؤنڈ میں ڈال دیں القادر ٹرسٹ کیس میں کہ یونیورسٹی کا آئیڈیا اسی رچرڈ گرنیل پہ سارے کیس ڈال دیں، یا بیرسٹر عقیل کی گورنمنٹ. ہاں جی، یا پھر اس کو RTS میں ڈال دیں کہ جو RTS بیٹھی تھی وہ یہ لایا تھا، فیک الیکشن سے یہ اس نے خرید کے. نہیں RTS بیٹھی، فارم 47 پہ تو نہ ڈالیں، فارم 45 میں ڈال دیں. کہ فارم 47 تو ہمارے بھائی بیرسٹر عقیل ملک صاحب کا ترہ امتیاز ہے نا، وہ تو ہم کسی کو نہیں دیں گے. تو اس پہ کوئی کیس ڈالیں، اس کا نام ECL میں ڈالیں تاکہ یہ دینا. تو وہ اچھا، وہ یہ ساری جب بات کر چکا تو وہ منیب شیخ جیسا وہ حکومتی لائک مائنڈڈ سیریس اب بولا، کہتا ہے یار یہ اس طرح تو پاک امریکہ کے تعلقات خراب ہیں. میں نے کہا کہ بھائی تیری دانش کو سلام، پہلے کون سے تعلقات ہمارے ٹھیک ہیں؟ صحیح بات ہے. تو رچرڈ گرنیل صاحب سر، اب تو مجھے پہلے جو بات مذاق میں ہوتی تھی، اب تو مجھے سنجیدہ لگ رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب آئے، دباؤ پڑا ہی پڑا. اور یہ اب کوئی اچنبے کی بات ہوگی کہ اگر ادھر سے کوئی دباؤ نہ پڑا عمران خان کی رہائی کا. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو مختصر کر کے بتا دوں، آپ کو بھی پتہ ہے نواز شریف صاحب کو باہر جو جدہ بھجوایا تھا بل کلنٹن صاحب نے ڈیوٹی لگائی تھی خلیجی ممالک کی. امریکہ برطانیہ بے نظیر بھٹو کو لے کے آئی تھی. اور تو ایک ہسٹری ہے پاکستان. پرویز مشرف صاحب کو ایک کال آئی تھی کولن پال کی، اور اس کے بعد ہم امریکہ کے اتحادی ہو گئے تھے. اور ریمنڈ ڈیوس اعلیٰ حضرت، اور وہ بھی کیسے یہاں سے گئے. تو امریکہ کا دباؤ، وہ ایک صرف IMF کوئی کہہ دے کہ تھوڑا ساتھ کھینچ لو تو ساڈا گیا. میں کہتا ہوں کٹھی جواب دیجیے گا عقیل بھائی.